بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں جہاد مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا تھا، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے، اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ اس شخص نے جب اس کی یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور، بینائی سے محروم ہے، جس میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ باخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے، کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ روایت ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، وہ بڑا عبادت گزار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں گے، اس شخص کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اس عابد کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس ہم نے خالص عبادت کی مگر اب بھی اپنے فضل ہی سے بخش رہے ہیں، کم سے کم دلداری کے لیے یہی فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی، تو میں خوش ہو جاتا کہ محنت ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کی گھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرمائیں گے، اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ لے جاؤ، اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم کا 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ لے جائیں گے۔ جب وہ مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک لپٹ آئی اور ایک دم سر سے پاؤں تک خشک ہو گیا، اور اس نے پیاس پیاس چلانا شروع کیا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا، یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ جس نے 500 برس خالص عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے، میں تمہیں اپنے 500 برس کی عبادت دیتا ہوں۔ اس کو پانی کا کٹورا دیا گیا، اور جب وہ پانی پی چکا اور جان بچی، پھر حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تیری 500 برس کی عبادت کا صلہ ہماری طرف سے ادا ہو گیا، اور وہ تیرا ہی تجویز کردہ تھا کہ 500 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے ایک کٹورہ پانی پر راضی ہو گیا، اور وہ دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر ہو گیا، اب حساب دے تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے۔ جو تجھے روز ایک انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب دے، اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آیا، اور پانی کے لاکھوں پیالوں کو تم نے پیا ہے، ایک ایک قطرہ کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے۔ اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا، اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا، اس کے ہر تار کا حساب دے
کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آیا، اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی جس سے تو زندگی گزارتا رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا۔ یہ سن کر عابد تھرا گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل سے ہی نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کرے مگر فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ تو عمل کی صورت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزار بندوں کے صف میں شامل فرمائے، آمین۔